کلاسرا صاحب آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا اس وقت جو ہے وہ ظاہر آپ نے کہا کہ ابھی اسٹل فلڈ جو ہے وہ ابھی پنجاب میں. اچھا میں یہ سن رہا تھا کہ جی دریا جو ہے وہ ابھی الٹا راوی الٹا بہہ رہا ہے اور وہ اس کے ساتھ مرج نہیں ہو رہا جناب کے ساتھ, تو یہ کیا اس سے پہلے کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایسا ہوتا ہو؟ ایک تو یہ, اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی ملتان کی سائڈ پہ کیا دوہرے سیلاب کا بھی خدشہ ہے اس سائڈ پہ؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے بات کی ہے کہ وہاں پہ راوی چناب مرج نہیں ہو رہے, وہ کوئی پاکستانی سیاستدان نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے کوئی ٹرمز ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں, کوئی ٹرمز طے کی جا رہی ہیں اور طے نہیں ہو پا رہا, کوئی جرگہ بلایا گیا ہے, میں واپس جا رہا ہوں, نہیں دریاؤں کا جرگہ بلایا گیا ہے, اس کے بعد انہوں نے کہا جناب کہ چناب والا کہتا ہے نہیں جی راوی کو پہلے سمجھے, راوی والا کہتا ہے نہیں جناب یہ وہاں سے لاہور سے آ رہا ہے, ہم تو یہاں ملتان والے, لاہور ملتان کی پرانی ایک چلتی رہتی ہے, کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. جو دریا جو ہے وہ نیچرل کیسے واپس وہ آ کے چل سکتا ہے کہ واپس شروع ہو جائے, مطلب آئی ڈونٹ بائی دیٹ. یہ جا کے میرا لیکن سنا ہے آپ نے کہ ایسی ڈسکشن ہو رہی ہے؟ نہیں بہرحال وہ تو یہاں پہ اور بھی بہت ساری ڈسکشن ہوتی رہتی ہے, خبریں چھپی ہیں اس متعلق. وہی میں کہہ رہا ہوں, مطلب وہ تو پھر کوئی نہ کوئی, کیونکہ رپورٹر پہ بڑا آپ کا دباؤ ہوتا ہے نا, بیٹ رپورٹر کا, کہ جناب تو نے کوئی ایسی کوئی خبر دینی ہے کہ جناب کے راوی اور چناب لڑ پڑے ہیں, کہ راوی اور چناب لڑ پڑے ہیں, ان کی کوئی صلح کون کروائے گا کہ ہم نے آگے جا کے ایک سنگم پہ ملتان سے آگے جب جیسے آپ نے کہا راجن پوروا ادھر سے پھر جا کے یہ اس میں سندھ میں ملتے ہوتے, سو پانی جو اپنا رستہ بناتا جاتا ہے, وہ تھوڑا ہوتا ہے کہ اس نے کسی سے پوچھنا ہے کہ میں نے ادھر جانا یا نہیں جانا. ہاں کوئی بہت بڑی انٹرونشن ہوئی ہے اگر, تو مجھے تو کبھی میں نے نہیں سنی کہ اس پہ کہ رستے میں بہت بڑی کوئی انٹرونشن بنا دی, کوئی بند بنا دے گئے ہوں بڑے کو, یا کوئی ڈیم بنا دیا, کوئی ڈیم جو کہ علاقہ ڈیموں والا ہے بھی نہیں, جو آپ بات ابھی کہہ رہے ہیں, یہ زمینی علاقے ہیں سارے جہاں سے چناب اور راوی گزرتے ہیں. چنیوٹ کی سائڈ پہ کہتے ہیں کہ وہاں پر چھوٹی سی ادھر جگہ ہو سکتی ہے, اب اس کو کیسے آپ وہاں سے موڑ کے ادھر لا سکتے ہیں, یا ترمو وغیرہ آلریڈی وہاں پہ ہیڈز ہیں, کوئی بن سکتے ہیں, تو پھر آپ کو جگہ ہو سکتی ہے. تو آپ کے ساؤتھ میں ایز سچ کوئی بہت بڑے ڈیم نہیں بن سکتے. ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے, ہماری جو اربن کلاس موسٹلی یہ کہتی ہے ان میں چناب اور راوی کے ڈیم بننے کی وہ ضرورت. ہاں چھوٹی موٹی کوئی جھیلیں بنا سکتے ہیں, وہ جو آپ کو اگر جن کو واٹر ریچارجز کے لیے بات کہتے ہیں نا, کہ آپ بڑے بڑے کوئی 2-3 کلومیٹر کے پانی کھڑا کر لیں اور وہاں سے یوز کریں, لیکن پھر اس کا ایک اور خطرہ ہے واٹر لاگنگ کے, آپ کو پرابلم شروع ہو سکتی ہے, اس میں اور بھی بڑی پرابلم ہے. ایک چیز اچھا, دوسری جو بھی آپ نے بات کی نا, جس پہ میرا خیال مین فوکس آپ کا سوال تھا, بڑا اہم سوال ہے کہ دریاؤں کے ساتھ ہم نے حشر کیا کیا ہے, کہ جس طریقے کا ہم نے سمجھ لیا ہے کہ اس ملک میں, میرا خیال دنیا کے شاید ہم ان چند ملکوں میں سے ہوں گے کہ جہاں پہ دریا اور پہاڑوں کی زمین نہ لوگوں کے ناموں پہ ہے. مطلب یہ بات میں آج تک ڈائجسٹ نہیں کر سکا. یہاں پہاڑ ہیں, آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ آپ یہ شاہ لادتا پہ جائیں, باقی چھوڑ دیں کہ پہاڑوں کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا. میں نے دیکھا ہے سر وہاں پر پورا کرشنگ کر کے سر کرشنگ کر کے ایک علیحدہ ہے کہ آپ کے یہاں پہ, آپ کبھی شاہ لادتا سائٹ پہ جائیں T12 کے آگے, وہاں پہ جو سب سے بڑا چوٹی پہ گھر بنا ہوا ہے وہ افغان لارڈز وار لارڈز ہیں, ان کے رشتہ دار کا ہے, جس پہ سیڑھی کی کوئی نظر نہیں ہے. اتنا بڑا گھر ہے اور صاف ذرا پہاڑی کاٹی گئی ہے, سارے لوگ نے وہاں پہ آپ جائیں, ہنڈریڈز آف آپ کو راتوں رات پچھلے 6 مہینوں میں گھر نکلے ہیں, پہاڑ کاٹے گئے ہیں, درخت کاٹے گئے ہیں. بنیر میں کیا ہوا تھا, آپ کے خیبر پختونخوا میں کیا ہوا ہے, یہ پوری لکڑیوں کے سر, وہ اس کی ریزن ہے. جب آپ درخت کاٹتے ہیں, پہاڑوں کو یہ کاٹتے ہیں, اور پتھروں کا جو جوائنٹس جو ہوتے ہیں, جو جڑیں ہوتی ہیں ویک ہوتے ہیں, کلاؤڈ باسٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ٹمپریچر آپ کا بڑھتا ہے. کلاؤڈ باسٹ انہی چیزوں سے, ٹمپریچر اس علاقے کا بڑھ گیا, جو آپ نے بتایا بڑے اچھے طریقے سے. جب کلاؤڈ باسٹ ہوتا ہے, پہاڑوں پہ بارش ہوتی ہے, اس کے ساتھ جو آپ کے پتھر ہیں وہ پھر اس کے ساتھ پانی کے اس دباؤ کے ساتھ وہ آ کے ایک بارش کی شکل اختیار کرتے ہیں. ان کو روکنا کس نے ہوتا ہے, وہ روکنا ہوتا ہے درختوں نے. ان کے تنے بڑے بڑے ہیں کہ وہ آ کے ان کو پتھروں کو روک سکتے تھے, نہ آپ نے تنے رہنے دیے کیونکہ درخت آپ نے کاٹ لیے. اچھا, پتھر جو جڑے ہوئے تھے پہاڑ کے ساتھ, ان کو کاٹا ہے جب آپ نے درختوں کو اکھاڑا ہے, تو ان کا جوائنٹس بھی مطلب پتھر پھر اس کے بعد آزاد ہو گئے. جب بارش ہوئی ہے, تیز بارش ہوئی ہے, اچانک ہوئی ہے, اور تو آپ کے پتھر بھی ساتھ آئے ہیں, ساتھ مٹی بھی, یہ پہاڑوں کے ساری چیزیں, یہ آپ کی پتھروں کی بارش ہوئی. میں آپ کو ابھی سے کہہ رہا ہوں سر, اگر اللہ کرے ہم سارے غلط ثابت ہیں, کہ سی ڈی اے کی جتنی نلائکی اور آپ کو انکمپیٹنسی نظر آ رہی ہے, اور ان کا ڈیم کی ایٹیچیوڈ ہے جو انہوں نے وہاں پہ کیا, کہ پہاڑوں پہ جتنے گھر بنوا دیے, جتنے یہ بڑے بڑے گھر بن گئے, پہاڑ کاٹ دیے انہوں نے, وہاں پہ درخت کاٹ دیے. خدا نہ خاصہ بنیر والی سچویشن جو ہے نا, کہ یہاں پہ ہوگی پتھروں کی بارش شروع ہو جائے گی, کیونکہ سارے کا سارا پانی کبھی آیا اگر اسلام آباد میں کلاؤڈ باسٹ ہونا شروع ہو گئے. ابھی آپ نے دیکھا, کبھی آپ نے اسلام آباد میں سنا تھا کلاؤڈ باسٹ ہوا, یہاں پہ سلسلہ رہے گا, مطلب فلڈنگ کا کبھی کوئی اس کا کنسیپٹ نہیں تھا. یہ تو اسلام آباد میں ہو رہا ہے. میں ذرا وہاں پہ بتاؤں, آپ نے درختوں کو کاٹا ہے, آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی ہیں, آپ نے وہاں پہ دھڑا دھڑا اس میں NOC دی. یہ لوگوں کی زمین ہو ہی نہیں سکتی تھی, یہ دریا کی زمین تھی, یہ پہاڑ کی زمین ہے. مطلب دنیا بھر میں پہاڑ اور آپ کے دریا جو آپ کے صحرا ہوتے ہیں,
یہ سرکار کے ہوتے ہیں, ریاست کے ہوتے ہیں. آپ نے اٹھ کے انڈیویجولز میں بانٹ کے NOC دے کے دریاؤں کے اندر جا کے آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو آپ نے تباہ کر کے رکھ دیا. جنہوں نے پیسہ بنانا تھا, مال بنانا تھا, انہوں نے NOC بھی دیے ان کو یہاں پہ. اچھا, آپ کی بیوروکریسی مل گئی سر, اس میں سیاستدان مل گئے, اس میں میڈیا والے مل گئے, اس میں یہاں پہ ٹھیکیدار ملے, اس میں بلڈرز بنے, کنسٹرکٹر بنے, سب کو انہوں نے چونچ گیلی کروائی اور پھر چال سو چال اور پھر عوام شامل ہوئی اس میں اور دھڑا دھڑ خریداریاں کی گئیں. اب عوام بیچاری آپ کے سامنے پانی میں ڈوب چکے, جنہوں نے پیسہ بنانا تھا وہ بنو کے نکل گئے. مطلب یہ وحد ملک ہے جہاں دریا اور پہاڑ کی زمین جو ہے وہ لوگوں کو الاٹ ہوئی ہے. ہاؤ اٹ کم, کیسے یہ پاسبل؟ عامر زیاد صاحب, آپ کی اس میں کیا رائے ہے سر؟ یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر آپ کی نظر ہوتی ہے, مثال کے طور پر ویدر پریڈکشنز. میں نے شروع میں جن ایفیکٹس کی بات کی اور جس طریقے سے پیسیفک اوشن سارے موسمیاتی عوامل پر اثر انداز ہوتا ہے, یہ سب کو پتہ ہے. ایک عرصے سے ہم پیٹ رہے ہیں کہ ہیٹ ویوز آ سکتی ہیں, بارش وقت پہ زیادہ یا وقت پر زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے. تو اس کے باوجود یہ جو سلسلہ چلتا رہا, کیا اس پہ اب کیا جائے, کیا ہو سکتا ہے اب اس پہ؟ دیکھیے, روح صاحب نے, بالکل کلاسرا صاحب نے صحیح نشاندہی کی کہ جس طرح کا ہمارے یہاں ماحولیاتی ظلم کیا گیا ہے. اسلام آباد میں بھی عرصہ رہا ہوں, بلکہ کئی سال رہا ہوں, 2 مرتبہ. تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ہم مثال دیا کرتے تھے کہ جی اسلام آباد کی بارش جو ہے خوشگوار یوں ہوتی کہ پانی نہیں کھڑا ہوتا, اور آپ مطلب ہے ڈرائیونگ از اے پلیجر, آپ آرام سے گاڑی لے کے. آپ کو خوف کا عنصر آ گیا بیچ میں سر, مانسون کا نام سن کے تصور نہیں تھا, اور اب جب میں سن رہا ہوں تو مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے. اور اچھا, لیکن وجہ سمجھ میں آنا چاہیے, جو آپ نے مرگلا کی پہاڑیوں کے ساتھ ظلم کیا ہے, کہ مطلب ہے اگر آپ جا رہے ہو تو آپ کو پتہ چلے گا آدھا پورا پہاڑ کھا گیا, یاجوج ماجوج ہم لوگوں نے پہاڑ کھا لیا. ابھی کہاں ہوتا ہے کہ پہاڑ کی جگہ آپ کو لگتا ہے کہ غار ہے. تو ہمارے یہاں جو بہت سارا جو صرف قدرتی کہتے ہیں کہ دست قدرتی نہیں ہے, اس میں ہمارا اپنا بڑا ہاتھ ہے. اور ہماری یہاں جب بھی دیکھیں نا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, آپ منصوبہ بندی کرتے ہیں تو ہولسٹک ہوتی ہے. ہمارے یہاں پالیسی میں تسلسل ہوتا ہے, ایک افسر جاتا ہے, دوسرا افسر آ کے کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے. ایک حکومت جاتی ہے, وہ سمجھتی ہے کہ جی سب سے بڑی ترقی کا معیار یہ کہ ہر جگہ سڑک بنا دیں, ہر جگہ گھر بنا دیں, ہر جگہ تفریح گاہ بنا دیں. کچھ چیزیں کو انٹچ رہنا چاہیے, آپ کو چھونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پہ جو ہے ماحولیات بھی آپ کی محفوظ رہے, ایک ایکو سسٹم ہے, پکوڑے ہیں, پرندے ہیں, وہ وہاں پہ محفوظ رہیں. ہم لوگ ہر جگہ پہ انسان جو ہے بالکل پیراسائٹ کی طرح پھیل رہا ہے. بالکل ایسے جس کی وجہ سے ہمارے جو خوبصورت کہتے تھے اسلام آباد از بیوٹیفل, اور یہی حال مطلب ہے کے پی کیا خوبصورت, مطلب ہے آپ بالکل انگوش بدندہ رہ جاتے تھے جب آپ وہاں پہ دورہ کرتے تھے. لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ جی پہاڑ جو ہے لگتا ہے پہاڑوں کا دریا آ رہا ہے, جو آپ فوٹیجز ہم نے بالکل ایسی ہے, پتھروں کی بارش ہے, بالکل ایسی ہے.